ناظرین، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے 18ویں صدی کی عیاش ترین ملکہ کیتھرائن دی گریٹ سے متعلق، جس نے روس پر 34 سال حکومت کی۔ اس نے بہت سے مردوں کے ساتھ جنسی تعلقات استوار کیوں کر رکھے تھے، اور ملکہ کیتھرین دی گریٹ کو ایک گھوڑے کے ساتھ بہت زیادہ لگاؤ کیوں تھا۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے تاکہ فیوچر میں آنے والی انفارمیٹو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ کیتھرین جب پیدا ہوئی تو اس کا نام صوفی فریڈرک رکھا گیا تھا۔ وہ 1729 میں پولینڈ میں پیدا ہوئی۔ 1744 میں وہ روس چلی آئی اور 1745 میں اس کی شادی پیٹر دی گریٹ کے پوتے اور روس کے پایا تخت کے وارث گرینڈ ڈیوک پیٹر آف ہولسٹن سے ہو گئی۔ 1762 میں پیٹر روس کے تخت پر بیٹھا، لیکن یہ کاروبار حکومت اسے صرف چند ماہ تک چلانا نصیب ہو سکا۔ پیٹر نے اپنے قابل نفرت اتوار اور عاقبت نااندیشانہ اقدامات سے اس نے جلد ہی دربار، چرچ اور فوج کے اہم عناصر کو اپنا دشمن بنا لیا اور کیتھرائن سے جان چھڑانے کے اشارے بھی دینے لگا۔ چنانچہ جولائی 1762 میں کیتھرین نے اپنے چند وفادار ساتھیوں کی مدد سے اس کا تختہ الٹ دیا اور اس کی جگہ خود سنبھال لی۔ چند روز بعد پیٹر کو قتل کر دیا گیا۔ اگرچہ قتل کا شبہ کیتھرائن پر کیا گیا، لیکن در حقیقت اس واقعے میں اس کا کوئی ہاتھ نہ تھا۔ بہرحال کیتھرائن کی حکومت مستحکم ہو گئی اور آئندہ 34 برس تک کے لیے روس کا تخت اس کے زیر تصرف آ گیا۔ کیتھرین کا دور حکومت اس کی بھرپور اور وسیع خارجہ حکمت عملی کی بدولت روس کی تاریخ میں یادگار گنا جاتا ہے۔ اس نے عثمانی ترکوں کے ساتھ 2 بڑی جنگیں لڑ کر روس کی سلطنت کو بحیرہ اسود کے ساحلوں تک پہنچا دیا اور پروشیا اور آسٹریا کی حکومتوں کے ساتھ مختلف معاہدے کر کے پولینڈ کو 3 حصوں میں بانٹ لیا۔ اس کے بعد پولینڈ کا ملک دنیا کے نقشے سے غائب ہو گیا اور روسی سلطنت وسطی یورپ تک پھیل گئی۔ روس میں مغربی طرز زندگی کو رواج دینے کا جو کام پیٹر دی گریٹ کے عہد حکومت میں شروع ہوا تھا، کیتھرائن نے اسے عروج پر پہنچا دیا، اور نہ صرف معاشرت بلکہ دیگر حوالوں سے بھی روس کو مغربی بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ سن 1774 میں غلاموں، مزدوروں اور نچلے طبقے کے افراد کے ایک گروہ نے کیتھرین کے خلاف بغاوت کر دی۔ ان کی بغاوت کا مقصد کیتھرین کو ہٹا کر اس کی جگہ اپنے سربراہ ایمالیان پگاشیو کو تخت پر بٹھانا تھا۔ ایک وقت تک اگرچہ باغیوں نے بہت سی کامیابیاں حاصل کیں اور ایک بڑے رقبے پر قبضہ کر لیا، لیکن جب کیتھرائن کی تربیت یافتہ باقاعدہ افواج سے پالا پڑا تو ان کے قدم لڑکھڑا گئے اور زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ بغاوت فرو ہو گئی۔ ایمالیان کو اس کے اپنے ساتھیوں نے پکڑ کر حکومت کے حوالے کر دیا، جسے ماسکو لا کر مختصر سی عدالتی کارروائی کے بعد سزائے موت دے دی گئی۔ کیتھرائن کے دور حکومت میں روس نے تعلیمی اور ثقافتی حوالے سے نمایاں ترقی کی۔ روس کو تہذیب و تمدن سے آشنا کرنا کیتھرین نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا۔ اس نے روس میں نئے تعلیمی نظام کا آغاز کیا اور کئی بڑے تعلیمی ادارے قائم کیے۔ کیتھرائن دی گریٹ نے طبی سہولتوں کو بہتر سے بہتر بنانے میں بھی کوئی کسر نہ چھوڑی اور ملک میں ہسپتالوں اور طبی اداروں کا ایک جال بچھا دیا۔ اس کے کیے ہوئے اقدامات کے تحت روس اپنے طور پر نہ صرف ادویات بلکہ سرجری کے آلات بھی تیار کرنے میں خود کفیل ہو گیا۔ ان سب معاملات سے ہٹ کر کیتھرائن دی گریٹ ایک رومانوی طبیعت کی مالک تھیں۔ جہاں اس نے اپنے دور حکومت میں امور سلطنت کے فرائض سر انجام دیے، وہاں مختلف مردوں کے ساتھ جنسی تعلقات استوار کرنا بھی کیتھرائن دی گریٹ کا مشغلہ تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ کیتھرائن کے معاشقوں کی تعداد 2 درجن سے زیادہ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ کیتھرائن نے ایک گھوڑا پال رکھا تھا جس کے ساتھ وہ خفیہ طور پر وقت گزارتی تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ ملکہ کیتھرائن کی موت بھی گھوڑے کے نیچے آ کر ہوئی تھی، اور بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ 1796 میں فالج کے اچانک حملے نے ملکہ کیتھرین کی زندگی ختم کر دی۔ کہا جاتا ہے کہ اگر موت اسے اچانک اپنی گرفت میں نہ لے لیتی تو اس سے پہلے کہ نپولین روس پر حملہ کرتا، وہ فرانس پر حملہ کر دیتی، کیونکہ کچھ ہی عرصہ قبل فرانس انقلاب سے آشنا ہوا تھا۔
اور کیتھرائن انقلاب کے نتیجے میں سامنے آنے والی حکومت کو اپنے لیے خطرہ تصور کر رہی تھی۔ اگر ایسا ہوتا تو شاید دنیا کی تاریخ بہت مختلف ہوتی۔ تو ناظرین، آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے تاکہ فیوچر میں آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔